بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے الکلی میٹلز اور الکلائن ارتھ میٹل کے بارے میں کہ الکلی میٹلز کیا ہوتے ہیں اور الکلائن ارتھ میٹل کیا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں الکلی میٹلز کو کہ الکلی کا کیا مطلب ہے۔ یہ جو الکلی ورڈ ہے یہ اصل میں ایک عربک ورڈ سے نکلا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ ایشز۔ ایشز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ These metal were first found in the ashes of plant. اس لیے ہم اس کو الکلی میٹلز کہتے ہیں، لیکن بہت سے سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ ہم الکلی میٹلز کو الکلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہ واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں؟ الکلیز بناتے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہم اس کو الکلی میٹلز کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل لیتھیم ہمارے پاس ایک الکلی میٹل ہے اور گروپ 1 کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں وہ ہمارے پاس الکلی میٹلز ہے اور گروپ 2 کے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ہمارے پاس الکلائن ارتھ میٹل ہے۔ تو گروپ 1 کا ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے لیتھیم۔ لیتھیم جب واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو لیتھیم ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہے۔ اسی طرح سوڈیم جب ہمارے پاس واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس روبیڈیم ہائیڈرو آکسائڈ، پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائڈ وغیرہ وغیرہ، تو اسی وجہ سے ہم اس کو الکلی میٹلز کہتے ہیں کہ یہ جب واٹر کے ساتھ ری ایکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس الکلیز بناتے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے ایک عربک ورڈ سے جس کا مطلب ہے ایشز۔ یہاں پر ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے لیتھیم، تو لیتھیم ہمارے پاس فرسٹ گروپ کا ایلیمنٹ ہے۔ لیتھیم جب واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو ایز اے ریزلٹ ہمارے پاس لیتھیم ہائیڈرو آکسائڈ بنتا ہے۔ اب یہ ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہے تو ایسے میٹلز کو جو ہمارے پاس جب واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے ہائیڈرو آکسائڈ بناتے ہوتے ہیں، الکلیز بناتے ہیں، تو اس کو ہم الکلیز میٹلز کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس سوڈیم ہے۔ سوڈیم جب واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو کیا بناتا ہے؟ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ بناتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس روبیڈیم، پوٹاشیم وغیرہ وغیرہ یہ بھی ہمارے پاس واٹر کے ساتھ ری ایکشن کر کے الکلیز بناتے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ہو گیا الکلیز میٹلز کے بارے میں۔ اور الکلیز میٹل کا پوزیشن کیا ہے؟ تو یہ ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل کے لیفٹ سائڈ پر موجود ہوتے ہیں اور فرسٹ گروپ کو ہم الکلیز میٹل کہتے ہیں۔ اب یہ جو الکلیز میٹل ہے اس میں ہمارے پاس لیتھیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹاشیم ہے، روبیڈیم ہے، سیزیم ہے، فرانشیم ہے۔ اور اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں کتنے الیکٹران ہوتے ہیں؟ الکلیز میٹل جتنے بھی ہے اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں ہمارے پاس صرف ایک الیکٹران ہوتا ہے اور اس کا جو ویلنس سب شیل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایس سب شیل۔ اب یہ جو الکلیز میٹل ہے یہ ہائیلی الیکٹروپازیٹیو ہوتے ہیں۔ اب ہائیلی الیکٹروپازیٹیو یہ کیوں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، الیکٹروپازیٹیوٹی کے بارے میں یا میٹالک کریکٹر کے بارے میں، کیونکہ یہ اپنے ویلنس شیل کا یہ ایک الیکٹران کو ڈونیٹ کر کے اپنے آکٹیٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس الیکٹران ڈونیٹ ہوتا ہے تو ایز اے ریزلٹ اس اسپیشیز پر، اس ایٹم پر پازیٹیو چارج آتا ہے اور کیٹائن بناتے ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہائیلی الیکٹروپازیٹیو ہوتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹران کو ڈونیٹ کرتے ہوتے ہیں۔ سیکنڈ ون ہمارے پاس ہے الکلائن ارتھ میٹل۔ اب الکلائن ارتھ میٹل کا مطلب کیا ہے؟ تو الکلائن کا جو ورڈ ہے یہ الکلی سے نکلا ہوا ہے۔ یہ جب واٹر کے ساتھ ری ایکشن کرتا ہے تو یہ بھی الکلیز بناتے ہیں، لیکن یہ ایلیمنٹ ہمارے پاس موسٹلی پائے جاتے ہیں ارتھ کے اندر، زمین کے اندر، تو اسی وجہ سے ان ایلیمنٹ کو ہم الکلائن ارتھ میٹلز کہتے ہیں کیونکہ ارتھ میں پائے جاتے ہیں، اسی وجہ سے ہم اس کو الکلائن ارتھ میٹل کہتے ہیں۔ یہ بھی واٹر کے ساتھ ری ایکشن کر کے الکلیز بناتے ہوتے ہیں، لیکن ایکسٹرا چیز کیا ہے کہ یہ ارتھ میں پائے جاتے ہیں۔ اور پیریوڈک ٹیبل میں جو گروپ نمبر سیکنڈ ہے وہ ایلیمنٹ ہمارے پاس سارے کے سارے الکلائن ارتھ میٹل ہے۔ یہاں پر ہم نے لکھا بھی ہے کہ نیم از ڈیو ٹو دے پروڈیوس الکلیز اینڈ وائڈلی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دی ارتھ کرسٹ،
کیونکہ ارتھ میں پائے جاتے ہیں. دے لوز اونلی 2 الیکٹران. اس کے آؤٹر موسٹ شیل میں 2 الیکٹران ہوتے ہیں اور وہی 2 الیکٹران یہ ہمیشہ لوز کرتا ہوتا ہے. اس کا جو ویلنس شیل ہوتا ہے وہ ایس ہوتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ دے آر فاؤنڈ ان دی فارم آف سلفیٹس. فار ایگزامپل جپسم تو ہمارے پاس ہے کیلشیم سلفیٹ, ایپسم میگنیشیم سلفیٹ. یہ ہمارے پاس پائے جاتے ہیں ان دی فارم آف سلفیٹ. فار ایگزامپل کیلشیم سلفیٹ ہے, میگنیشیم سلفیٹ ہے. تو ابھی ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ الکلیز میٹل کیا ہوتے ہیں اور الکلائن ارتھ میٹل کیا ہوتے ہیں. ٹیبل میں گروپ نمبر 1 کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں وہ ہمارے پاس الکلیز میٹل ہے. اس کو ہم الکلیز کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جب وہ واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس الکلیز بناتے ہوتے ہیں. دیٹس وائی اس کو ہم الکلیز میٹل کہتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس ہے الکلائن ارتھ میٹل. اب اس کو ہم الکلائن ارتھ میٹل کیوں کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمارے پاس جب واٹر کے ساتھ ریئیکشن کرتے ہیں تو الکلیز بناتے ہوتے ہیں, لیکن یہ زیادہ تر ارتھ کرسٹ میں پائے جاتے ہیں. دیٹس وائی اس کو ہم الکلائن ارتھ میٹل کہتے ہیں. اور پیریڈک ٹیبل میں ہمارے پاس جو گروپ نمبر 2 ہے اس کو ہم الکلائن ارتھ میٹل کہتے ہیں. اوکے, تھینکس. نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے ریئیکٹیویٹیز آف الکلائن ارتھ میٹل اینڈ الکلیز میٹل, کہ الکلائن ارتھ میٹل ہمارے پاس زیادہ ریئیکٹیو ہے یا الکلی میٹل ہمارے پاس زیادہ ریئیکٹیو ہے. اوکے, تھینکس.